إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. وہی ہم سب کا معبود حقیقی ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دعائیں مغفرت ہو، بخشش کی دعائیں ہو اہل بیت کے لیے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے لیے. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں کے لیے اسوہ و نمونہ بنایا ہے. آپ علیہ السلام ساری انسانیت کے لیے آپ امام ہیں. اللہ نے آپ کو قائد بنایا، رہنما بنایا، رہبر بنایا، ساری انسانیت کا امام بنایا، اسوہ بنایا. ہر اعتبار سے یقیناً ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے قابل تقلید ہیں، قابل نمونہ ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر ہیں. اللہ کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. اولو العزم پیغمبر انہیں کہا جاتا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں میں سے بھی اللہ نے جنہیں بڑا مقام عطا فرمایا. وہ صرف 5 ہیں. 5 رسول ایسے ہیں جنہیں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے. وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ 5 انبیاء کرام، یہ 5 رسولوں کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام ان اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کا اگر ہم سیرت کا، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو بہت سے اسوے ہمیں نظر آتے ہیں. قرآن مجید میں بہت سے پہلوؤں سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ یاد کرو کتاب ابراہیم کو کہ وہ سچے نبی تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کے سچے نبی تھے. اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ہم نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دوست کے لیے بھی اسوہ ابراہیم علیہ السلام کو رکھا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو صدیق بنایا، اسے بھی دوست کہا جاتا ہے. اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما،
کہ ابراہیم ہم تمہیں تمام لوگوں کے لیے امام بناتے ہیں۔ امام اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بنایا۔ اور ایک سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، یقیناً تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یقیناً ابراہیم ایک امت ہے، ایک فرد واحد، ایک امت ہے، اور یہ قانت ہے، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے۔ تو بہت سے پہلو ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجید میں بیان فرمایا ہے، اور کوئی پارہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی صورت ایسی نہیں ہوگی قرآن مجید کے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہ کیا۔ ہر پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو ان تذکروں میں ایک پہلو ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہے کہ وہ ایک باپ ہیں، بحیثیت باپ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک اسوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، کہ تم اپنے باپ ابراہیم کے ملت کی تم پیروی کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم بحیثیت باپ ہیں، تم ان کی پیروی کرو۔ باپ میں بھی پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہاں دیکھیں، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ کا لقب عطا فرمایا کہ میرے باپ ہیں، امت کے باپ ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب بیٹا ہوا ابراہیم، اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، اور آپ نے فرمایا میں اپنے بیٹے کا نام ابراہیم اس لیے رکھ رہا ہوں سمیتو باسم ابی ابراہیم، کیونکہ میرے باپ کا نام بھی ابراہیم ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بھی بحیثیت باپ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا ہے بحیثیت باپ کے طور پر۔ تو اس طرح آج امت میں بہت سے چیلنجز ہے، اس میں والدین کے لیے بھی اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کو اچھے اخلاق سکھانا، اولاد کو اچھی تعلیم دینا ایک ماں باپ کے لیے ایک چیلنج ہے، ماں باپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام اس میں ہمارے لیے کیا اسوہ ہیں، کیا نمونہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرمائے۔ بڑھاپے میں بیٹا سہارا بنتا ہے ماں باپ کا، اور ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑھاپے میں ہماری ایک ایسی اولاد ہو جو ہمارے لیے سہارا بنے، خصوصاً بیٹے کی وہ تمنا کرتے ہیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نہ بیٹے کی تمنا کر رہے ہیں نہ بیٹی کی تمنا کر رہے ہیں، بلکہ صرف یہ آرزو کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما، جو بھی مجھے اولاد دے، چاہے وہ بیٹے کی شکل میں چاہے وہ بیٹی کی شکل میں، لیکن وہ نیک ہو، وہ صالح ہو، اطاعت گزار ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح نیک اولاد کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر اولاد نیک نہ ہو تو والدین کی زندگی بڑی مشکلوں سے گزر جاتی ہے۔ یہی اولاد اگر آپ نیک نہیں ہیں، بد اخلاق ہیں، بد کردار ہیں، وہ ماں باپ کے لیے ایک دھبا، ایک داغ بن جاتے ہیں، ان کا منہ کالا کرنے والے بن جاتے ہیں، ماں باپ کی عزت کو معاشرے میں اچھالنے والے بن جاتے ہیں۔ کہ آپ دیکھیں خضر علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوئی تو خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی وجہ پوچھی کہ تم ایک معصوم بچے کو تم نے قتل کر دیا، تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ یہ بچہ آگے چل کر ماں باپ کے لیے نقصان کا ثابت ہے، آگے چل کر یہ بچہ اپنے ماں باپ کو قتل کرنے والا ہے، ماں باپ کو نقصان دینے والا ہے، لہذا میں نے ابھی اسے قتل کر دیا ہے۔ تو بچے نیک اگر نہیں ہیں، بد اخلاق ہیں، بد کردار ہیں، وہ ماں باپ کے لیے نقصان ثابت ہوتے ہیں۔ جبکہ اگر نیک ہے، اولاد نیک ہو، صالح ہو، فرما بردار ہو، تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، نیکیوں میں اضافے کا باعث بن جاتی ہے اولاد، اور آخرت میں بھی ثواب میں اضافے کا باعث بن جاتی ہے، جنت میں لے جانے کا یہ ذریعہ بن جاتی ہے اولاد۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، خود ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے اللہ میری اولاد کو، میری بیویوں کو اے اللہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی ان سے مجھے اطمینان ہو، ان سے مجھے سکون حاصل ہو جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اولاد نیک ہوگی۔ اگر اولاد ہی نیک نہ ہو تو یہ سکون غارت ہو جائے گا۔ اور نیکیوں میں اجر کا باعث کیسے بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمل الا من ثلاث، جب آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی ہے، زندگی میں آپ جو بھی کام کریں گے آپ کو اجر بھی ملتا رہے گا اور گناہ بھی ملتا رہے گا، لیکن اگر مرنے کے بعد کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے سوائے تین چیزوں کے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو اس میں تین چیزوں میں اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، نیک اولاد وہ آپ کے لیے دعائیں خیر کرتے رہے گی، مرنے کے بعد بھی آپ کو اجر ملتا رہے گا، کیونکہ اولاد بھی ایک کمائی ہے۔ انسان جس طرح دنیا میں مال کماتا ہے تو ویسا ہی اس کی کسب ہے، یعنی اس کی کمائی ہے اولاد، اور اولاد اگر نیک ہو جائے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے اجر کا باعث بن جائے گا، اس کو ثواب پہنچانے کا صدقہ جاریہ اولاد بن جائے گی۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ابراہیم علیہ السلام نیک اولاد کی دعا کر رہے ہیں۔ ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کے حق میں دعا کریں کہ اللہ میری اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، فرما بردار بنا۔ دوسری چیز، جب اولاد آپ کو مل جائے تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ دنیا میں بہت سی نعمتیں ہیں، بڑی بڑی نعمتوں میں اولاد کا ملنا بھی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اولاد کا ملنا۔ تو اس پر بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام جب اللہ نے آپ کو اولاد عطا نہیں کی اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، جب اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا اس وقت بھی آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق تو نے مجھے عطا فرمایا۔ اے اللہ، اے میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام شکرانے کے طور پر اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے کہ تو نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا۔ تو اولاد کے ملنے پر والدین کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ آج معاشرے میں دیکھیں لوگ اولاد کے لیے تمنائیں کرتے ہیں، آرزویں کرتے ہیں، لیکن جب اولاد مل جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ درباروں پر چلے جاتے ہیں، درگاہوں پر چلے جاتے ہیں، یا بچوں کے نام بھی شرکیہ نام رکھ دیتے ہیں، عبد النبی رکھ دیتے ہیں، غلام رسول رکھ دیتے ہیں، غلام مرزا رکھ دیتے ہیں، بہت سے ایسے نام جو شرکیہ نام ہے اپنے بچوں کے نام وہ رکھتے ہیں، اور بچوں کو لے جاتے ہیں درگاہوں پر، وہاں جا کر ان کے نام کی چادریں چڑھاتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں، بچوں کے نام کا کھانا وہاں پر کھلاتے ہیں۔ تو یہ اولاد کی تربیت کے شکرانہ نہیں ہے، آپ اللہ کا صحیح معنوں میں شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ تو اولاد کے ملنے پر آپ شرک کر رہے ہیں۔ تو دوسری چیز اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تیسری چیز، جب اولاد مل جائے تو اولاد کے ملنے پر ان کی صحیح تربیت کرنا چاہیے، کیونکہ اولاد جہاں نعمت ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک امانت ہے، ایک امانت ہے۔ امانت کا صحیح استعمال آپ کی ذمہ داری ہے۔ والدین کی اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کی وہ صحیح تربیت کر سکے، ان کی اسلامی وہ تربیت کر سکے اور انہیں صحیح علم وہ سکھا سکے۔ اگر تربیت ہی صحیح نہ ہو تو والدین بچے بگڑتے ہیں، بچے ماں باپ کے لیے باعث نقصان بن جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے صحیح تربیت کرنا والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ بڑھاپے میں جب اولاد ملتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 80 سال کے بعد اولاد عطا فرمائی، بڑھاپے میں ایک تمنائیں کرتے ہیں، آرزویں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اس کے بعد جب اولاد ملتی ہے، ایک بڑی مدت کے بعد شادی ہوئی ہے، بڑی مدت کے بعد جب اولاد ملتی ہے تو والدین کیا کرتے ہیں؟ بچے کی محبت میں، اس کی تربیت میں غفلت کرتے ہیں، اس کی تربیت میں کوتاہی کر دیتے ہیں۔ بچہ جو بھی کرتا ہے اسے وہ معاف کر دیتے ہیں، بچہ جو بھی خواہش کرتا ہے اسے وہ دلانے کی وہ کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے فرائض کو بھول جاتے ہیں، والدین اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں، بچوں کی صحیح تربیت وہ نہیں کر پاتے ہیں جب وہ بڑی تمناؤں کے بعد ملتا ہے۔ جہاں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، 80 سال کے بعد اولاد انہیں مل رہی ہے، لیکن ایسے عمر میں بھی، بڑھاپے کی عمر میں بھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت وہ کر رہے ہیں،
اور سب سے پہلا درس انہیں جو سکھا رہے ہیں وہ توحید کا درس سکھا رہے ہیں، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت کا انہیں درس دے رہے ہیں، بچوں کو بار بار یہ نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ کہ ابراہیم نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی، یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ اے میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، لہذا تم مرتے وقت تک مسلمان رہنا، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہنا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، بار بار یہ نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ تربیت کا نتیجہ تھا، یہ اللہ کی اطاعت کا جو درس انہوں نے باپ نے دیا ابراہیم نے اسماعیل کو، آخری وقت تک اسماعیل علیہ السلام اس پر کھرے اترے، ہمیشہ جب بھی اللہ کی اطاعت کا وقت آیا فوراً وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے لبیک کہا۔ جب باپ نے کہا اے ابراہیم، اے اسماعیل، انی اراک فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، لہذا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ یہاں دیکھو باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کی جانب سے مجھے حکم ہوا ہے، تو لہذا تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ بیٹا کہہ رہا ہے اطاعت گزار بیٹا، باپ نے جو بچپن سے جو درس دیا تھا اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی فرما برداری کا، بیٹا یاد رکھ رہا ہے۔ بیٹا کہہ رہا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان وہ کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والا بندہ پائیں گے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت ہمیں دکھ رہی ہے، ان کی باپ کی تربیت تھی اس کے پیچھے۔ ایک شاعر کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت گزار۔ اور ساتھ میں دو تین درس ہمیں یہ بھی ملتے ہیں بحیثیت بات کہ آپ اگر اپنے بچے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، اچھی بھلائی کا حکم دیتے ہیں تو پیار سے محبت سے اس چیز کا حکم دینا چاہیے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے لخت جگر، میں تجھے یہ خواب میں یہ چیز کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، نرمی سے سمجھا رہا، ایسا نہیں کہ اللہ کا حکم ہے تم سو جاؤ میں تمہیں ذبح کر دوں گا، ایسا سختی سے انہوں نے لہجہ استعمال نہیں کیا۔ تیسری چیز ایک چیز ہمیں یہ بھی اس میں ملتی ہے کہ نیک کاموں میں چھوٹے بچوں سے بھی ان کی رائے پوچھنا چاہیے، ان کا مشورہ بھی لینا چاہیے، کہ وہ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام انی اراک فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے، تم کیا مجھے کہنا چاہتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، ذبح کرنے سے پہلے پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری کیا رائے ہے بیٹے اس میں، تو بیٹا کہہ رہا ہے آپ کر گزریے، مجھ سے مت پوچھیے۔ تو اچھے کاموں میں بچوں سے مشورہ لینا چاہیے، بچوں کی رائے بھی لینی چاہیے، ان کو نرم انداز میں انہیں سمجھانا چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے بحیثیت باپ۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی تربیت میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے اچھے ماحول کا انتخاب کیا۔ آپ بچوں کی اصلاح چاہتے ہیں، آپ بچوں کی تربیت چاہتے ہیں، آپ بچوں کی تعلیم چاہتے ہیں، تو اس کے لیے چاہیے کہ آپ ان کے لیے اچھے ماحول کا انتخاب کریں، آپ ان کے لیے اچھا اسکول کا انتخاب کریں، آپ ان کے لیے ایک اچھے مکتب کا انتخاب کریں، آپ ان کے لیے اچھے دوستوں کا انتخاب کریں اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ ماحول کا اثر بہت گہرا پڑتا ہے۔ بچہ وہی سیکھتا ہے جو ماحول میں چلتا ہے، جو معاشرے میں جو چلتا ہے، بچہ وہ چیزوں کو عکس کرتا ہے، وہ بچہ ان چیزوں کو لیتا ہے۔ تو اچھے ماحول کا انتخاب ایک والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت، اچھے ماحول انہیں دینے کی وہ کوشش کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کام کیا۔ جب وہ اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کیا کیا، مکے میں لا کر انہیں بسایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار میں نے میری اولاد کو یہاں لا کر چھوڑا ہے تیرے پاکیزہ گھر کے پاس، مقدس گھر کے پاس میں نے اپنے بچوں کو لایا ہے، یہاں پر کوئی پانی نہیں ہے، یہاں کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی دنیاوی اسباب نہیں ہے یہاں پر رہنے کے لیے،
مکہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لا کر مکہ میں چھوڑے، انسان کی کوئی آبادی تھی ہی نہیں، وہاں سب سے پہلے آنے والے ہاجرہ اور اسماعیل ہی تھے۔ وہاں کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا، وہاں کوئی کھانے کا انتظام نہیں تھا، تو دنیاوی اسباب کچھ بھی نہیں تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو لا کر وہاں رکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ پاکیزہ مقام ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ کا یہ مقام ہے، اچھی جگہ ہے، اچھا ماحول ہے، یہاں بچہ کیا سیکھے گا؟ آگے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار میں نے یہاں اس لیے لایا تاکہ یہ لوگ نماز قائم کر سکیں، تیری عبادت کر سکیں، تیری بندگی کر سکیں۔ تو نماز کے لیے وہ مسجد میں لا کر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو رکھ رہے ہیں۔ تو اچھے ماحول کا انتخاب بہت ضروری ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اسی طرح ایک چیز یہ بھی ہے کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جب تک چھوٹا ہے اس کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے، جب بچہ بڑا ہو جائے گا، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا، اس وقت ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم اس کی تربیت نہیں کریں گے۔ ایسی سوچ بالکل غلط ہے۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ آپ جس طرح بچپن میں بھی اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کر رہے ہیں، شادی کے بعد بھی اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کر رہے ہیں۔ والدین سمجھتے ہیں بچہ جب شادی کر لیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، بیوی کو لایا ہے، اس وقت ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کی تربیت کرنے کی، اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو دیکھتے ہوئے بھی انجان بن جاتے ہیں، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے بعد بھی، اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد بھی اس کی حالت، اس کے احوال دریافت کرتے تھے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آتے تھے اسماعیل علیہ السلام کے پاس، مکہ میں آتے تھے ان کا حال احوال دریافت کرنے کے لیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے آتے تھے مکے کو، ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہتے تھے، اسماعیل علیہ السلام یہاں مکہ میں رہتے تھے، لیکن شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام مہینے میں ایک مرتبہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتے تھے، ان کے حال احوال دریافت کرنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے وہ آتے تھے۔ جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز کہ ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مکہ آئے۔ مکہ آنے کے بعد جب گھر کو آئے تو گھر میں اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے نہیں پایا، گھر میں ان کی بیوی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بہو تھی۔ انہوں نے ان کے گھر سے حال احوال دریافت کیا، کیسے رہتے ہو؟ تو وہاں ان کی بہو نے ان کے سامنے شکایت شروع کر دی کہ ہمارے لیے تنگی ہے، کھانے پینے کے لیے چیزیں میسر نہیں ہیں، بڑی مشکل سے ہمارا گزارا ہو رہا ہے۔ اس طرح کی بیوی نے، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے بات کہی تو ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے ان سے کہنے لگے جب تمہارے شوہر اسماعیل آئے تو انہیں میرا سلام کہنا اور انہیں یہ کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں اسماعیل علیہ السلام جب بعد میں آتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کوئی مہمان آیا تھا، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں تو بیوی سارا گفتگو، سارا احوال بیان کرتی کہ ایک بزرگ آئے تھے، وہ اس طرح کی شکل و صورت کے تھے، انہوں نے میری تمام باتیں سنی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہیں سلام کہنا، اور ایک پیغام انہوں نے یہ دیا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لینا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ میرے باپ ابراہیم تھے، انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، میں تمہیں طلاق دے دوں کیونکہ تم اطاعت گزار نہیں ہو، صابرہ و شاکرہ نہیں ہو۔ کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شکوے شکایتیں شروع کر دیے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ میری اولاد کے لیے ایسی بیوی منتخب نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے طلاق دینے کا حکم دیا اپنے بیٹے کو۔ تو شادی کے بعد بھی ایسی تربیت کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو والدین یہ نہ سمجھیں کہ بچے شادی کر چکے ہیں اب وہ جو چاہے وہ غلطی کرے ان کے لیے معاف، ایسا نہیں ہے۔ والدین جب بھی ان کے نظروں کے سامنے بیٹا اگر غلطی کرتا ہے، بڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کی اصلاح کرنا والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور والدین کو چاہیے جہاں اپنے بچوں کی وہ دینی تربیت کرتے ہیں وہاں دنیاوی اسباب کو بھی دیکھیں۔ بچے کو اسلام کے نام پر، دین کے نام پر بالکل چھوڑ دینا، اسی میں تربیت کرنا، اس کا معاش نہیں دیکھنا، اس کی دنیاوی ضرورتوں کی دیکھ بھال نہیں کرنا، اس سے بالکل غافل ہو جانا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو مکہ لا کر چھوڑے، لیکن وہاں لا کر چھوڑنے کے بعد وہ ان کے پاس کھجوروں کا ایک تھیلا رکھتے ہیں، پانی کا ایک مشکزہ رکھ کر پھر اللہ کے حوالے کر کے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ دین کے نام پر دنیاوی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ معاش، بچوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا،
اس کے معاش کو مستحکم کرنا، اس کے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرنا، دنیا دین اور دنیا کے ساتھ دونوں ملا کر چلنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور یہ بھی نہیں سمجھنا کہ ہم ہی بچے کے مستقبل سنوارنے والے ہیں۔ اگر ہم بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دیں گے، ان کا بیک گراؤنڈ مضبوط نہیں کریں گے تو بچہ ہلاک ہو کر رہ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، آپ ہر چیز کے لیے کوشش کریں، ساتھ میں اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تمام اسباب کو اپناتے ہیں، دنیاوی اسباب کو بھی اپناتے ہیں، دینی اسباب کو بھی اپناتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ وارزقہ من الثمرات، اللہ انہیں ہر قسم کا میوہ انہیں عطا فرما، ہر قسم کا رزق انہیں تو عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ شکر گزار بندے بن جائے تیرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ اسوہ ہے۔ اور اسی طرح اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنا، ان کے حق میں دعا کرنا، اور خصوصاً نیک کاموں میں اپنے اولاد کو شریک رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے خانہ کعبہ کی آپ تعمیر کرو، تو وہاں وہ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، ساتھ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی اس میں شریک رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، پتھر ڈھو ڈھو کے لا رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام لا رہے ہیں۔ یعنی نیک کام، جہاں باپ نیک ہوتا ہے، باپ نمازی ہوتا ہے، ہر چیز میں دیندار ہوتا ہے، لیکن بچوں کی ایسی تربیت نہیں کر پاتا۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، چھوٹا ہے بچہ، اس وقت سے اس کی تربیت کر رہے ہیں، توحید کا درس اسے دے رہے ہیں، اچھے تعلیم کا، اچھے ماحول کا انتخاب اس کے لیے کر رہے ہیں، نیک کاموں میں اسے اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ نیک کام کرنے میں، اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر میں اپنے بیٹے کو ساتھ رکھ رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر فرمایا، اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس کی دیواریں بلند کر رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، اور دونوں اللہ سے دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو اس عمل کو ہم سے قبول فرما، اے اللہ تو ہی دعاؤں کو سننے اور جاننے والا۔ یہاں نیک عمل بھی ہو رہا ہے، نیک عمل کے ساتھ باپ بیٹا دونوں نیک عمل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ جہاں باپ کو ایک اچھا انعام ملتا ہے اللہ کی جانب سے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم کو، اے ابراہیم تم تمام آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے، ہر امتحان میں تم کامیاب ہو گئے، اب ہم تمہیں امام بناتے ہیں، لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ابراہیم سے کہ اے ابراہیم ہم تمہیں تمام لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ وہاں باپ، درد مند باپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے اے اللہ یہ مقام میرے اولاد کو بھی عطا فرما۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام کا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ یہ مقام جو اعلیٰ مقام تو نے مجھے عطا فرمایا ہے، میرے اولاد کو بھی اللہ تو یہ مقام عطا فرما۔ تو یہ باپ کی یہ تربیت، یہ جستجو ہونی چاہیے اپنے اولاد کے پیچھے، ہر اعتبار سے ہونی چاہیے، دین کے اعتبار سے بھی ہونی چاہیے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہونی چاہیے، تعلیم کے اعتبار سے بھی ہونی چاہیے، اخلاقی اعتبار سے بھی ہونی چاہیے، نیک کاموں میں انہیں شریک رکھنا چاہیے، تبھی جا کر یہ صدقہ جاریہ اولاد بنے گی، ورنہ یہ آپ کی کمائی آپ کے لیے وہ باعث وبال بن جائے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کتنی بھی اولاد کو دنیا میں چھوڑ جائیں، اگر نیک اولاد اگر وہ نہ بنے آپ کی، چاہے وہ 10 بچے ہی کیوں نہ ہو، اگر ایک بھی اس میں ڈھنگ کا نہ ہو، ایک بھی دیندار نہ ہو، باپ کے نقش قدم پر چلنے والا نہ ہو، تو آپ کے لیے کچھ فائدہ نہیں۔ تو لہذا اپنے بچوں کے لیے ہر اعتبار سے تدابیر کریں، کوشش کریں، لیکن ساتھ میں دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں دیکھیں، اپنی اولاد کے حق میں جو دعائیں انہوں نے کی ہے، اولاد کے حق میں جو انہوں نے دعائیں کی ہیں، وہ دعاؤں کا میں تذکرہ کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بچا، شرک سے مجھے بچا، میری اولاد کو بھی شرک سے بچا کہ ہم بتوں کے سامنے سجدہ کریں، بتوں کی عبادت کرنے سے اللہ میری حفاظت فرما، میری اولاد کی حفاظت فرما۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کے حق میں یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، میرے اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ابراہیم کی دعاؤں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا قرآن مجید میں، کیا وہ معمولی دعائیں ہوں گی؟ بہت ہی منتخب دعائیں ہوں گی، اعلیٰ دعائیں ہوں گی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ابراہیم کی دعاؤں کا تذکرہ فرمائے، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ،
توحید پر قائم رہنے، شرک سے بچنے کی دعا، نماز قائم کرنے کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ میری اولاد کو میرے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، اے اللہ میری اولاد کو میرا اطاعت گزار بنا، تیری فرما برداری کرنے والا بنا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا، اے اللہ مجھے تیرا اطاعت گزار بنا دے، میری اولاد میں سے ایک امت ایسی پیدا فرما جو تیری اطاعت کرنے والی ہو، اے اللہ ہمیں تیری عبادت کیسے کرنی چاہیے وہ طریقہ ہے اے اللہ ہمیں سکھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں ہیں، اور اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ میری اولاد میں سے ایک ایسے شخص کو پیدا فرما جو نبی بنے، جو تیری آیتوں کی تلاوت ان پر پڑھ کر سنائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کے نفس کو تزکیہ کرے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے۔ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ میں جو نبی بنا ہوں یہ میرے باپ ابراہیم کی دعا تھی، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا۔ تو باپ دعا کر رہا ہے کئی سال پہلے بھی، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے آپ کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اور بہت سی دعائیں ہیں، اپنے شہر کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ میرے اس شہر کو پرامن شہر بنا دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور ایک دعا جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں پر، حضرت حسن پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں پر دعا کرتے تھے، دم کرتے تھے اور کہتے تھے یہ دم جو درود جو میں ان پر پڑھ رہا ہوں یہ میرے باپ ابراہیم اپنے بچوں پر پڑھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل اور اسحاق پر یہ دم کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا کر کے اپنے بچوں پر دم کرتے تھے۔ یہ کون کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے کرتے تھے، اسماعیل اور اسحاق کے لیے۔ اللہ کے رسول وہی چیز کو یاد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ کو یہ کرتے تھے، تو لہذا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر یہ دم کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو بہت سی دعائیں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ تو لہذا ہر اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام قابل اسوہ و قابل نمونہ ہیں۔ بحیثیت باپ ابراہیم علیہ السلام سے بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہر والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کیا وہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، کیا اپنے بچوں کو توحید کا حکم دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، یا اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کا وہ ان کا انتظام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مغفرت فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم سائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔